السلام علیکم، میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹاک گالا۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر۔ امریکہ کی کمپنی فائزر کا دعویٰ تھا کہ ان کی بنائی ہوئی ویکسین 90% تک مؤثر ثابت ہوگی کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے۔ اب ان کا جو فیز 3 کا جو رزلٹس آئے ہیں تو اس میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ 95% تک مؤثر ثابت ہوگی۔ آج امریکی دواساز کمپنی فائزر نے اپنی کرونا ویکسین کی منظوری کے لیے ڈرگز اینڈ فوڈ ایڈمنسٹریشن کو درخواست دے دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق دواساز کمپنی فائزر کا کہنا ہے کہ کمپنی ہنگامی حالات میں دی جانے والی ویکسین کو عارضی یا مشروط اجازت چاہتی ہے، جس کے لیے ایف ڈی اے کو آج درخواست دے دی گئی ہے۔ اس ضمن میں ایف ڈی اے کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی، ان کا کہنا ہے کہ فائزر اور موڈرنا کی تیاری کے لیے ویکسین ان کی جو تیار کردہ ویکسین ہے وہ انتہائی مؤثر ثابت ہوئی ہے، اور جس تیزی کے ساتھ ویکسین کو تیار کیا گیا ہے اس میں ویکسین کی افادیت پر سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ امریکہ کی کمپنی فائزر نے جرمنی کی کمپنی بائیو ٹیک کے ساتھ مل کر ایک ویکسین بنائی تھی، جس کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ ویکسین کرونا وائرس سے جو متاثرہ مریض ہیں ان کے لیے 90% سے زائد مؤثر ثابت ہوگی، اور اس کے لیے کہا یہ جا رہا تھا کہ نومبر کا جو تیسرا ہفتہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ آج اس حوالے سے یہ خبر سامنے آ گئی کہ انہوں نے ایف ڈی اے کو درخواست دے دی ہے کہ ہمیں مشروط یا غیر مشروط اجازت دے دی جائے اس کو مارکیٹ کے اندر لانے کے لیے۔ امریکہ سے ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ امریکہ فوڈ ڈرگ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے کرونا کے مریضوں کو گھروں پر سہولت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک مثبت خبر سامنے آ رہی ہے، اور یہ اس حوالے سے بہت مثبت خبر ہے، اہم خبر ہے کہ کرونا وائرس سے متاثر جو مریض ہیں ان کو کٹس فراہم ان کے گھروں پر کی جائیں گی، جس سے وہ 30 منٹ کے اندر ان کو نتیجہ مل جائے گا۔ لیکن اس کے اوپر ایک شرط رکھی گئی ہے کہ یہ جو کٹ ہے یہ صرف اور صرف ایک تو ڈاکٹر کا جو نسخہ ہوگا اس کے مطابق ملے گی، جس کے پاس ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہوگا، ایک تو اس کو ملے گی، اور دوسرا اس کے لیے جو عمر متعین کی گئی ہے وہ 14 سال سے زائد عمر متعین کی گئی ہے۔ پروگرام میں ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو ویکسین بنانے میں تعاون کی پیشکش کی گئی ہے۔ حکومت نے امریکی پیشکش کا مثبت جواب دینے کا فیصلہ کیا، اور اس ضمن میں وزیر اعظم عمران خان نے وزارت صحت کو پاکستانی کمپنیوں سے مشاورت کے لیے ہدایات جاری کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے تجاویز مانگ لی ہیں۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو ویکسین بنانے کی تعاون پر جو پیشکش کی گئی ہے، حکومت نے اس حوالے سے ایک مثبت فیصلہ کیا ہے، اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھارت کی طرح، جیسے بھارت امریکہ کی ایک کمپنی کے ساتھ مل کر ویکسین بنا رہا ہے، اسی طرح پاکستان بھی امریکی کمپنیوں کے ساتھ مل کر ویکسین تیار کرے، اور پاکستان سے متوقع کرونا ویکسین بنانے میں تعاون کے لیے وہ بالکل تیار ہیں۔ اور پاکستان نے اپنی جو یہاں پر وزارت صحت ہے اس کے ساتھ بات کی ہے، اور جو پاکستان کی دواساز کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تجاویز مانگ لی ہیں۔ اس سے پہلے خبر ایک یہ چل رہی تھی کہ پاکستان کو امریکہ نے ویکسین نہ دینے کا فیصلہ کیا، اور اس خبر کی بھی تردید کی اور اسے بے بنیاد قرار دیا۔ تفصیلات کے مطابق اس حوالے سے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ویکسین تیار ہونے کے بعد عالمی وبا کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے دیگر ممالک کو اس کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے، اور اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ تاہم عالمی سطح پر یہ ویکسین مقامی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہی فراہم کی جائے گی۔ پاکستان سے اگر خبر شامل کریں تو پاکستان میں کرونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے اس میں شدت کے ساتھ اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسلام آباد میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیے گئے، پھر لاہور میں کے بھی کچھ علاقوں کو سیل کر دیا گیا۔ آج خبر یہ آ رہی ہے کہ کراچی کے تمام اضلاع کو سمارٹ اور مائکرو لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جائے گا تمام اضلاع میں۔ تفصیلات کے مطابق کمشنر کراچی افتخار شالوانی کی زیر صدارت ڈی سیز اور ڈی ایچ اوز کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تمام جو کراچی کے اضلاع ہیں ان میں سمارٹ اور مائکرو لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 4 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن جبکہ 2 اضلاع میں مائکرو لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا۔
کرنگی اور ملیر کے اضلاع میں مائکرو لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا، جبکہ جنوبی، شرقی، وسطی اور غربی کے ڈی سیز اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن کل تک جاری کریں گے۔ کمشنر کراچی نے ہدایت جاری کی ہے کہ تمام ڈی سیز متعلقہ ہیلتھ افسران سے مشاورت کر لیں۔ دوسری جو لہر ہے اس میں شدت کے ساتھ اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور آج جو اب تک ہمارے پاس خبریں موصول ہوئی ہیں اس وقت تک گزشتہ 24 گھنٹوں میں 36 افراد کرونا وائرس سے جاں بحق ہوئے ہیں، جس کے بعد تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 7561 ہو گئی ہے۔ اس سے قبل آزاد کشمیر میں 20 نومبر سے 15 دن کے لیے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ آزاد کشمیر میں 20 نومبر سے 15 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ شادی بیاہ کی تقریبات اور دیگر تقریبات بالکل مکمل پابندی کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ تمام اسکولز بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں کیے گئے فیصلے سیکرٹری صحت کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ کی روشنی میں کیے گئے، جس میں بتایا گیا کہ کرونا تیزی سے پھیلتے ہوئے کرونا کے باعث تعلیمی اداروں میں جو کرونا کیسز پھیلنے کی جو شرح ہے وہ اس وقت 19% ہو گئی ہے۔ اجلاس میں مزید فیصلہ کیا گیا کہ مذہبی اجتماعات، نماز جنازہ مکمل SOPs کے تحت ہوں گے۔ تعلیم کے میدان سے ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ ہم نے کل آپ کے ساتھ ایک خبر آپ کو بتایا تھا کہ جو وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو ای پورٹلز کی طرف جایا جائے، تعلیمی اداروں کو کہا گیا ہے کہ ان کی جو ٹیکنالوجی کی آؤٹ ریچ بڑھائی جائے اور اس کو گھر سے تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ایک اہم خبر ہے کہ گھر میں بیٹھے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے وفاقی تعلیم جو ہماری وزارت تعلیم ہے اس نے ریڈیو پاکستان کے ساتھ مل کر ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ روزانہ 4 گھنٹوں پر مشتمل تعلیمی مواد نشر کیا جائے گا۔ یہ ایک اہم پیش رفت ہے اور اس سے گھر بیٹھے ہوئے بچوں کو تعلیم کے جو میدان ہے تعلیم حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ جہاں ہمارا جو پلان تھا وہ ای تعلیم کی طرف تھا، اور اب ای تعلیم کے ذریعے ٹیلی اسکولز اور ریڈیو اسکولز کے پروگرام صرف ایک کلک پر بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مل سکیں گے، اور بچوں کو کرونا کی وجہ سے جو چیلنج فیس کرنا پڑ رہا ہے اس میں بھی آن لائن نظام تعلیم کو متعارف کروایا جا رہا ہے، اور اس میں آن لائن تعلیمی نظام کا رجحان بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹیلی اسکول سے 80 لاکھ بچے روزانہ استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ بات کرتے ہیں ایک اپوزیشن کے جلسے کے حوالے سے۔ 22 نومبر کو اپوزیشن کا جلسہ ہے پشاور میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہر صورت ہم کریں گے۔ ضلع انتظامیہ حکومتی دباؤ میں آ کر پی ٹی آئی کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے، اس کے باوجود پی ڈی ایم کا جلسہ ضرور ہوگا۔ جلسے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پشاور میں جلسہ ہر صورت ہوگا۔ ضلع انتظامیہ اس وقت پی ٹی آئی حکومت کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جلسہ ہر صورت ہم 22 نومبر کو پشاور میں کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے خیبر پختونخوا کے ترجمان اختیار ولی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کس کی اجازت سے سوات، محمد اور باجوڑ میں جلسے کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے پی ڈی ایم کے جلسے کی اجازت نہ دے کر امتیازی سلوک کیا ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسے کی تیاری مکمل ہے اور جلسہ ہر صورت ہوگا۔ کرونا پھیلنے کے پیش نظر حکومت نے تمام اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بند کر دیا تھا، اور حکومت نے درخواست کی تھی جو اپوزیشن ہے ان کو بھی کہا تھا کہ اپوزیشن بھی اپنے جلسے معطل کر دے اس سے پہلے کہ کرونا کے جو کیسز ہیں وہ زیادہ پھیل جائیں۔ ان سے درخواست کی گئی تھی، لیکن اپوزیشن کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، پروگرام میں شامل کرتے ہیں سراپا بازار سے خبر کہ ملک میں سونا کی فی تولہ قیمت 500 روپے بڑھ گئی ہے۔ آج سندھ سراپا بازار میں جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 500 روپے اضافے کے بعد ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 1,13,200 روپے ہو گئی ہے۔ 10 گرام سونے کی قدر میں 428 روپے کا اضافہ ہوا اور یہ 97,500 روپے ہو گئی ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی سراپا بازار میں سونے کی فی اونس قدر $7 اضافے کے بعد $1,866 ہو گئی ہے۔
ڈالر کی قدر میں دوبارہ سے اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. آج تیسرا دن اور ڈالر کی جو انٹر بینک میں ڈالر کی جو قیمت ہے وہ 11 پیسے اضافے کے ساتھ 160 روپے پر بند ہوا. ملک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مزید کمی ہوئی. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 11 پیسے اضافے کے بعد 160 روپے 72 پیسے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 161 روپے پر برقرار ہے. دوسری جانب رواں ہفتے ڈالر کی قیمت 2.56 پیسے بڑھ چکی ہے. ناظرین، اس خبر کے بعد اب نظر ڈالتے ہیں آج کی مارکیٹ کی صورتحال پر. بازار کی صورتحال کیسی رہی؟ بازار آج مندی کا رجحان نظر آیا. 352 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 40,187 پوائنٹس پر بند ہوا. اس کا ہائی رہا تھا 40,598 پوائنٹس اور لو رہا اس کا 40,126 پوائنٹس. مجموعی طور پر 356 کمپنیز نے آج کاروبار میں حصہ لیا. 100 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر بند ہوئیں اور 237 کمپنیز اس کی ڈکلائن پر بند ہوئیں اور 19 کمپنیز ان چینج رہیں. والیومز کی اگر بات کریں تو والیوم جیسے کل تھے اسی طرح کی تقریباً والیومز آج نظر آئے. 18 کروڑ 98 لاکھ کے 7 ارب 57 کروڑ روپے اس کی مالیت رہی. KSE 100 انڈیکس نے 12 کروڑ شیئرز کا کاروبار کیا جو کہ مارکیٹ کا 66% حصہ بنتا ہے اور اس کی ویلیو رہی 6 ارب 13 کروڑ روپے. ناظرین، پروگرام میں شامل کرتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام اسٹاک گالا. وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. بات کرتے ہیں ٹاپ 3 سیکٹرز کی. تو آج وناسپتی الائیڈ نے 3 کروڑ 97 لاکھ شیئرز کے ساتھ پہلی جگہ بنائی. 3 کمپنیز نے کاروبار میں حصہ لیا اور تینوں کمپنیز اس کی ایڈوانس پر بند ہوئیں. ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن دوسرے نمبر پر رہا 3 کروڑ 38 لاکھ شیئرز کے ساتھ. 12 کمپنیز نے کاروبار میں حصہ لیا. 3 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر بند ہوئی اور 9 کمپنیز اس کی ڈکلائن پر بند ہوئیں. سیمنٹ سیکٹر رہا تیسرے نمبر پر 1 کروڑ 1 لاکھ شیئرز کے ساتھ. 17 کمپنیز نے کاروبار میں حصہ لیا. 3 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر اور 14 کمپنیز ڈکلائن پر بند ہوئیں. مارکیٹ لیڈرز کی اگر بات کریں تو ٹاپ 3 آئٹمز میں یونٹی فوڈز پہلے نمبر پر رہا 3 کروڑ 97 لاکھ شیئرز کے ساتھ. 23 روپے 30 پیسے کے ساتھ اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی. 24 روپے 29 پیسے اس کا ہائی رہا اور 23 روپے 30 پیسے اس کا لو رہا. 39 پیسے اضافے کے ساتھ مارکیٹ میں اس کی شیئر پرائس بند ہوئی ہے 23 روپے 72 پیسے. 1.67% اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. دوسرے نمبر پر رہا ٹی آر جی پاکستان 1 کروڑ 41 لاکھ شیئرز کے ساتھ. 55 روپے 80 پیسے پر اس کی شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی. ہائی رہا اس کا 55 روپے 85 پیسے اور لو رہا اس کا 53 روپے 01 پیسے. 2 روپے 21 پیسے کمی کے ساتھ 53 روپے 54 پیسے پر اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس بند ہوئی ہے. کل کے مقابلے میں 3.96% اس کی شیئر پرائس میں کمی ریکارڈ کی گئی. میپل لیف رہا سیمنٹ سیکٹر سے تیسرے نمبر پر. 39 روپے 79 پیسے اس کی شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی اور 39 روپے 72 پیسے اس کا ہائی رہا. 38 روپے 57 پیسے اس کا لو رہا اور یہ 39 پیسے اضافے کے ساتھ 39 پیسے کمی کے ساتھ ہی بند ہوا ہے 38 روپے 66 پیسے پر. کل کے مقابلے میں 3.47% اس کی شیئر پرائس میں کمی ریکارڈ کی گئی. مارکیٹ میں اگر بات کریں ٹاپ گینرز اور لوزرز کی ود رسپیکٹ ٹو شیئر پرائس انکریز اور ڈیکریز تو پی ایم پی کے 58 روپے 99 پیسے اضافے کے ساتھ 1499 روپے پر بند ہوا ہے. ویت پاکستان فارماسیوٹیکل سیکٹر سے 45 روپے 67 پیسے اضافے کے ساتھ 1043 روپے 53 پیسے پر بند ہوا. کوہاٹ سیمنٹ سیکٹر سے 31 روپے 17 پیسے اضافے کے ساتھ 446 روپے 77 پیسے پر بند ہوا ہے. لوزرز کی اگر بات کریں تو نیسلے پاکستان نے سب سے زیادہ شیئر پرائس لوز کیا 22 روپے 25 پیسے اور یہ بند ہوا ہے 6500 روپے پر. ایس سی ایل 19 روپے 94 پیسے کمی کے ساتھ 255 روپے 06 پیسے پر بند ہوا. آئی ڈی وائی ایم 19 روپے 89 پیسے کمی کے ساتھ 520 روپے 11 پیسے پر بند ہوا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کی اگر بات کریں تو آسٹریلیا کی مارکیٹ میں منفی رجحان ہوتا دکھائی دیا. 2 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی. چائنا کی مارکیٹ میں 14 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ہانگ کانگ کی مارکیٹ میں 94 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. انڈیا کی مارکیٹ میں 282 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. جاپان کی مارکیٹ میں 107 اور تائیوان کی مارکیٹ میں 6 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی.
नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करते हैं नेट हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की है, तो हमारा जो नेट सीपी है वो बनता है 9 करोड़ 34 लाख रुपए सेलिंग के साथ। इसकी अगर हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं तो उसमें देखें कि इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स में परचेजिंग नज़र आई है 28 लाख 45 हज़ार रुपए की, सेलिंग नज़र आई कॉर्पोरेट्स के अकाउंट्स में, फॉरेन कॉर्पोरेट्स के अकाउंट्स में 12 करोड़ 86 लाख रुपए की, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ परचेजिंग करते हुए नजर आए 3 करोड़ 23 लाख के। लोकल मार्केट की अगर बात करें तो इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स में बहुत सारे अकाउंट्स में यहाँ पर हमें परचेजिंग नज़र आई है, बाइंग नज़र आई है। इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स में 47 करोड़ 30 लाख रुपए की परचेजिंग नज़र आई। कंपनीज़ के अकाउंट्स में 7 करोड़ 95 लाख रुपए की बाइंग नज़र आई। बैंक्स के अकाउंट्स में, बैंक्स और DFIs का जो जॉइंट अकाउंट है उसमें 10 करोड़ 28 लाख रुपए की यहाँ पर हमें बाइंग नज़र आई। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अकाउंट्स में सेलिंग नजर आई है 13 लाख 98 हज़ार रुपए की। म्यूचुअल फंड जो कि इसका जॉइंट ग्रुप बनता है उसमें 31 करोड़ 51 लाख रुपए की यहाँ पर हमें सेलिंग नजर आई। इसके बाद बात करें अगर अदर ऑर्गेनाइजेशंस की, तो यहाँ पर हमें परचेजिंग नज़र आई है 9 करोड़ 21 लाख रुपए की। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स के अकाउंट्स में 24 करोड़ 88 लाख रुपए की सेलिंग नज़र आई, और इंश्योरेंस के अकाउंट्स में 9 करोड़ 17 लाख रुपए की सेलिंग नज़र आई। नाज़रीन, मजमूई तौर पर अगर हम बात करें इस पूरे हफ्ते की मार्केट की जो सूरत हाल रही वो एक रही मिला जुला रुझान रहा। एक दिन मार्केट ऊपर गई है तो दूसरे दिन मार्केट नीचे की तरफ आई है। अभी जो हमने आप लोगों के साथ कोरोना वायरस के हवाले से कुछ खबरें, कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से कुछ खबरें आपके साथ प्रोग्राम में शामिल की हैं, वो एक मस्बत खबर बन सकती है अगले आने वाले हफ्तों में। और उसके अलावा लेकिन एक पैनिक क्रिएट हो सकता है, जैसे हमने आज आपके साथ अभी खबर दी कराची में लॉकडाउन के हवाले से, स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो लॉकडाउन जैसे भी है। हम दुआ ये करते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाए। अगर मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो इससे बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो सकता है और मार्केट में इन्वेस्टर्स इससे गैर मुतमईन नज़र आ रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि अगर तो हम SOPs जो कारोबारी सरगर्मियां हैं उनको SOPs के साथ ही चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कारोबार करने वाले हजरात उनको हम कल भी हमने डिस्कस किया आपके साथ कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन्वेस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप ब्लू चिप आइटम्स के साथ जाएं। आप के साथ जो हमने सेक्टर्स जो हमने बताए थे, और ख़ास करके वो सेक्टर्स जो कि डिविडेंड देते हैं या पे आउट अच्छा देते हैं, उनकी तरफ आप ज़रूर तवज्जो दीजिए। इनमें कमर्शियल बैंक्स हैं, पेपर बोर्ड है, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल है, ऑयल के जो सेक्टर्स हैं, उसके अलावा जो सीमेंट सेक्टर है वो बहुत मुफीद साबित होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, और जो रूमर्स हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी है। और अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है, होपफुली इंशाल्लाह ऑन 23 नवंबर इसका भी एलामिया आ जाएगा, तो वो भी उसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि वो एक न्यूट्रल पॉलिसी ही रहेगी। आप अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। वीकेंड आ रहा है, वीकेंड पे जो हमारी कंज्यूमर मार्केट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश दिखाई देता है, तो उस हवाले से हम आपके साथ इल्तमास है कि आप लोग घर से बाहर निकलें तो SOPs पर अमल करें। कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसमें शिद्दत आ गई है, तो उससे बचाव के लिए आप हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप महफूज तो मुआशरा महफूज, इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर को। अल्लाह हाफ़िज़।